میں ہوں میاں جی، پہچانا؟ اور میں نے اسے پہچان لیا۔ بھلا اسے نہ پہچانتا؟ وہی منحوس آواز۔ میرے ساتھ چلنے والے سنتری اگر غور کرتے تو میرے سر پر بیٹھی مکڑی کو دیکھ سکتے تھے۔ نہیں میاں جی، یہ سسرے ہمیں نہ ہی دیکھ سکتے۔ اب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مزہ آ رہا ہے میاں جی کہ نہیں؟ اس کی آواز سنائی دی اور پھر باریک سے ٹمٹماتا ہوا کہا۔ میں بھلا اس بات کا کیا جواب دیتا؟ پھانسی ہو جائے گی اب تمہیں، ٹھور مر جاؤ گے۔ دیکھا، تم سے کہا تھا نا ہم نے۔ میں خاموشی سے قدم بڑھاتا گیا۔ زندگی بڑھیا ہے یا موت میاں جی؟ بولو، جینا چاہو ہو یا مرنا؟ میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا تھا۔ میں بولے بغیر نہ رہ سکا۔ اب بھی زندہ رہنے کا کوئی امکان ہے؟ کیوں نہ ہے، ہم جو ہیں۔ اب تو کیا کر لے گا؟ اب میری موت کتنی دور ہے؟ میں نے کہا، اور وہ پھر اپنی مکروہ آواز میں ہنسا۔ تم بات تو کرو میاں جی، ہم کا کر لیں گے یہ تو بعد میں ہی معلوم ہوگا۔ اس نے کہا۔ کیا بات کروں؟ ہمارا کام کرو گے؟ دیکھو میاں جی، تمہارا راستہ کوئی نہ روکے گا، تم وہاں جا سکو ہو جہاں ہمیں جانا ہے۔ آنکھیں بند کر کے چڑھتے چلے جانا پھاگن دوار، اور پھر ہمیں وہاں رکھ دینا، اس کے بعد دیکھنا مزہ زندگی کا۔ مگر وہ پاک مزار ہے اور تو گندا عامل۔ ہے رے، اب بھی پاک نپاک کے چکر میں پڑے ہو، مرضی ہے تمہاری۔ سن کمینے غلیظ سادھو، میرے ساتھ جو ہو چکا ہے وہی اتنا ہے کہ میں دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں۔ یقیناً میرے گناہ اتنے ہوں گے کہ میری یہ انتہا ہوئی ہے۔ اب اس آخری وقت میں تیرے سامنے یہ ناپاک اقرار کر کے اپنا ایمان نہیں کھونا چاہتا۔ موت میرے سامنے ہے، اب مجھے کسی اور چیز سے کوئی دلچسپی نہیں، میں تھوکتا ہوں تجھ پر۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا۔ زندہ تو تمہیں رہنا ہے میاں جی، میں سمجھا تھا کہ کس بل نکل گئے ہوں گے، موت کو سامنے دیکھ کر ہوش آ گیا ہوگا، مگر کوئی بات نہیں، میرے پاس بھی وقت ہے اور تمہارے پاس بھی۔ یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، ایسے نہیں چھوڑوں گا میاں جی۔ ایک دفعہ میں مر گئے تو فائدہ، مزہ تو جب ہے بار بار مرو، اس وقت تک مرتے رہو جب تک ہمارا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ سنتری چونک چونک کر مجھے دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن میں ان سے مخاطب نہیں تھا۔ آخری الفاظ کے بعد میں خاموش ہو گیا، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر میں جیل کے پھانسی گھر پہنچ گیا۔ عجیب سی جگہ بنی ہوئی تھی، مجھے سیڑھیاں چڑھائی گئیں، پھر میری آنکھوں پہ کپڑا چڑھایا گیا۔ مجسٹریٹ، جیلر اور ڈاکٹر وغیرہ موجود تھے۔ عجیب پراسرار ماحول تھا۔ مجھ پر سکوت طاری تھا۔ پھر میری گردن میں پھندا فٹ کیا گیا، پھر کچھ اور کیا گیا۔ مجھے اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے کوئی نرم چیز میرے پیروں کے نیچے آ گئی ہو، کسی نے مجھے نیچے گرنے سے روک لیا ہو۔ پھر ایک دھواں سا میرے اوپر چھا گیا اور دو ہاتھوں نے میری گردن سے پھندا نکال لیا۔ عجیب سا شور سنائی دیا، بھاگ دوڑ ہونے لگی، کسی نادیدہ ہاتھ نے میری کلائی پکڑی اور دوڑنے لگا۔ میں بے اختیار قدم اٹھا رہا تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میں گھسٹ رہا تھا۔ پھر جیل کا دروازہ نظر آیا اور پھر باہر دروازے پہ کھڑے سنتری ادھر ادھر لڑک گئے۔ ان کے ہاتھوں سے بندوقیں گر گئی تھیں۔ کسی نے ذیلی دروازہ کھولا اور مجھے باہر نکال لایا۔ جیل کے دروازے سے کچھ فاصلے پر املی کا ایک درخت نظر آ رہا تھا جو بہت گھنا تھا اور اس کی موٹی موٹی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر ایک موٹی سی شاخ پر بٹھا دیا ہو۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حالت خراب ہو رہی تھی۔ پھر اچانک میرے سر سے کوئی چیز لگی، دو پاؤں تھے جو لمبے ہوتے جا رہے تھے، پھر وہ اسی شاخ پہ آ ٹکے جس پر میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک جسم بھی اس شاخ پر آ گیا۔ یہ کہنا بیکار ہے کہ میں اسے پہچانتا تھا۔ وہی منحوس چہرہ میرے سامنے تھا اور وہی شیطانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ کیسی رہی میاں جی؟ بچ گئے پھانسی سے تم؟ میری قوت گویائی ختم ہو گئی تھی، پورا جسم لرز رہا تھا۔ یہ سب کچھ خواب نہیں تھا، زندگی ختم ہو گئی تھی میری، سب کچھ ہو گیا تھا، پورے حواس کے عالم میں ہوا تھا، مگر میں بچ گیا تھا۔ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، اس نے کہا، اور اب آگے تمہیں بچنا ہے میاں جی، پھانسی دینے والے مصیبت میں پڑ گئے ہیں، ساری جیل میں تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جاؤ گے ان کے پاس؟ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو، تمہارے گھر والے تمہاری لاش لینے آئے ہوئے ہیں، سارے کریا کرم کا بندوبست کر لیا ہے انہوں نے۔
سنو میاں جی، کچھ اور نہیں کہیں گے تم سے، ہمیں اتنا کہنا ہے کہ ایک دن تمہیں ہمارا یہ کام کرنا پڑے گا۔ خود آؤ گے چل کر ہمارے پاس، ہم سے رو رو کے کہو گے مہاراج ہم تمہیں پھاگن کے دوار لے چلنے کے لیے تیار ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ مہاراج ہم تمہیں پھاگن کے دوار لے چلنے کے لیے تیار ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ جب تک تم ہمارا یہ کام نہ کرو گے ایسے ہی در بدر پھرتے رہو گے، جہاں جاؤ گے مصیبت تمہارے ساتھ ہوگی، جہاں ٹکو گے وہاں والے بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے، کوئی تمہیں ساتھ رکھنے کو تیار نہ ہوگا، سب تم سے پناہ مانگیں گے، اور پناہ تمہیں کہاں ملے گی؟ ہمارے پاس آ کے، ہمارا کام کر کے، کیا سمجھے؟ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم تمہیں جان بچا کر یہاں تک لے آئے ہیں، روشنی میں نیچے اترے تو دھر لیے جاؤ گے، رات کو اترنا اور گھر چلے جانا، پھر سوچنا، کیا سمجھے؟ وہ اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں پتھرایا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں سن تھے، اپنا بدن اپنا لگتا ہی نہیں تھا، اور اب اپنا وجود اپنا تھا بھی کہاں؟ مجھے تو سزائے موت ہو چکی تھی، جیل کی دنیا میں بھی یہ اپنی نوعیت کا پہلا ہی واقعہ ہوگا۔ اس سے پہلے بھلا کہاں ایسا ہوا ہوگا، مگر کچھ احساس تو دوسرے لوگوں کو بھی ہوا ہوگا۔ اب تو سوچا جائے گا کہ میں بے گناہ تھا، کسی پراسرار جال میں پھنسا ہوا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کیسے ہوتا؟ ضمیر الدین صاحب نے یہ حوالے دیے تھے، مگر وکیل سرکار نے ان باتوں کا خوب مذاق اڑایا تھا۔ ضمیر الدین صاحب کے بارے میں نازیبال جملے ادا کیے گئے تھے۔ اس نے کہا تھا، دوسرا قتل صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ جناب والا ملزم خود کو دماغی مریض ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس نے صرف اس بات کا یقین دلانے کے لیے ایک انسان کی جان لی، وہ بے رحم اور سفاک ہے، اسے صرف اور صرف موت کی سزا دی جائے۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، اس کا یقین آپ کو ضرور دلاؤں گا۔ میں نے سوچا، دل و دماغ عجیب کیفیت کا شکار تھے، بڑی مضحکہ خیز کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ خوف تھا کہ نیچے اترا تو نہ جانے کیا ہوگا، زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈی سانس لے کر ادھر ادھر دیکھا، جہاں بیچارے ماموں ریاض میرے چھوٹے بھائی اور پڑوس کے مسجد کے پیش امام اور مزید 2 افراد کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ درخت سے نیچے کودوں، دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچ جاؤں، انہیں بتاؤں کہ میں زندہ ہوں، مگر ہمت نہ ہو سکی۔ پھر کچھ سپاہی باہر آئے، ماموں صاحب کو بلا کر اندر لے گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ماموں صاحب واپس آئے، عجیب شکل ہو رہی تھی۔ سب واپس چلے گئے، مجھے تو یہ پورا دن یہاں گزارنا تھا۔ حیران و پریشان درخت پر بیٹھا رہا۔ دن کو 12 بجے کے قریب ایک بار پھر میں نے ماموں ریاض کو دیکھا۔ اس وقت والد صاحب، والدہ صاحبہ، بھائی اور بہن بھی ساتھ تھے۔ والدہ کو تو بہت دن کے بعد دیکھا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، مگر جذبات سے کام نہیں لیا جا سکتا تھا، صبر کیا۔ وہ لوگ اندر گئے، کافی دیر کے بعد باہر آئے اور پھر چلے گئے۔ میرا تمام دن بھوکے پیاسے گزرا تھا۔ پھر جب خوب تاریکی پھیل گئی تو میں نیچے اترا اور تیزی سے ایک طرف چل پڑا۔ گھر کا رخ بھول کر بھی نہیں کر سکتا تھا، جانتا تھا کہ قانون آسانی سے پیچھے نہیں چھوڑے گا، اور پھر سادھو کے الفاظ بھی یاد تھے، گھر والے تو صبر کر ہی لیں گے، مگر میں انہیں اپنی نحوستوں کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا کروں، کہاں جاؤں، کہاں ٹھکانا ہے میرا؟ دل و دماغ خوف کے زیر اثر تھے، قوت فیصلہ ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ شہر اتنا اجنبی نہیں تھا، لیکن اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات میں کوئی شناسا نہ ہو۔ موت میری طاق میں، اور زندگی ایک کمزور اور بے بس چڑیا کی مانند جو پرواز کے ناقابل ہو اور جینے کی آرزو میں پھڑ پھڑا رہی ہو۔ کون سی جگہ ہے جو میری پناہ گاہ بن جائے؟ میری نگاہ ہر سائے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر ہر سایہ خوف کا سایہ تھا۔ قدم کس طرف جا رہے تھے اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر عجیب غیب سے رہنمائی ہوئی۔ ریل کی سیٹی کی آواز رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی کانوں سے ٹکرائی تھی، اور میرے قدم رک گئے تھے۔ ریل، ہاں ایک راستہ یہ بھی ہے، کچھ فاصلے پر ریلوے اسٹیشن ہے، کیوں نہ یہاں سے نکل جایا جائے، کیوں نہ یہ شہر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے یہاں سے دور جا کر زندگی کی آس بند ہے۔ قدم پھر آگے بڑھے، رفتار تیز ہو گئی، دماغ پر نیند جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی عالم میں اسٹیشن پہنچا، بہت سی چیزوں کا احساس بھی نہ ہو سکا، بس ریل کے آگے بڑھنے کے جھٹکے سے جیسے آنکھ کھل گئی ہو۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد کے مناظر دیکھے۔ کھڑکی سے باہر روشنیاں رینگ رہی تھیں، اندر میل گجے بلب ان مسافروں کو نمایاں کر رہے تھے جو کہیں دور سے آ رہے تھے اور دور جا رہے تھے۔ سب کے سب میری طرح نیند کے زہر میں ڈوبے ہوئے۔ نہ جانے میں کیسے ان کے درمیان آیا تھا اور انہوں نے مجھے کیسی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ روشنیوں کے دوڑنے کی رفتار تیز ہو گئی، یوں لگتا تھا جیسے انہیں اندھیرے کا خوف ہو اور وہ اس سے جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہوں۔
कहीं फिर अंधेरा तमाम रोशनियों को खा गया और खिड़की से बाहर घोर तारीकी के सिवा कुछ न था। मैंने इस अंधेरे से खौफजदा होकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन जो ही पलकें जुड़ी मेरे इख्तियार से बाहर हो गईं। कोशिश के बावजूद आंखें ना खुलीं। जहन ने सोचों की गिरफ्त से आज़ादी की जद्दोजहद की और इसके हसूल में कामयाब हो गया। सारा बदन खुशगवार एहसास के साथ सो गया और नींद की ये इनायत इस वक्त तक कायम रही जब तक उजाले की शहंशाह ने तारीकियों को मलिया मेट ना कर दिया। बाहर रोशनियां दौड़ रही थीं और ट्रेन पटरियां बदल रही थीं। आबादी के आसार नजर आ रहे थे। गालिबन ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरी थी। लोग जाग गए थे और मैं संभल कर बैठ गया। रात भर का सफ़र तय हो चुका था और मैं न जाने कितनी दूर निकल आया था। बहुत कुछ पीछे रह गया था। क्या मेरी मुश्किलात का खात्मा हो सकता है? क्या मुझे एक बार फिर पुरसुकून ज़िंदगी दोबारा मिल सकती है? दिल ने खुद ही जवाब दे दिया, नामुमकिन है। मैं अपने गुनाहों का फल पा रहा हूँ। मैं फितरत से इनहराफ का मुजरिम हूँ। वो मनहूस साधु मेरा पीछा कहाँ छोड़ेगा? उसने मुझे सुकून की दुनिया से बहुत दूर ला फेंका है। मैं एक ऐसा मुजरिम हूँ जो फांसी के तख्ते से उतर भागा है। न जाने कानून के रखवालों ने मेरे फरार का क्या जवाब पैदा किया होगा, लेकिन ये एक सच है कि कानून चप्पे चप्पे पर मुझे तलाश कर रहा होगा। अपने घर वापस न जाकर मैंने बेहतरीन फैसला किया था और वो लोग मेरी वजह से बदतरीन मुसीबतों का शिकार हो सकते थे। अब एक यही गम रहेगा उन्हें कि उनके सामने, उनके दरमियान मैं नहीं हूँ। दफकातन मुझे एक और ख्याल आया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं रेल में सफ़र कर रहा हूँ, बगैर टिकट के हूँ। रात तो गुजर गई, सुबह को टिकट चेकर ज़रूर आएगा। मेरे पास टिकट बनवाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। नतीजे में मुझे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और वहाँ भी इंकशाफ हो सकता है कि मैं दरअसल एक मफरूर मुजरिम हूँ। पहले इस अंदाज में मैंने सोचा ही नहीं था, मगर अब इस ख्याल से दिल बैठने लगा था। इसका क्या हल हो सकता है? सिर्फ एक, वो ये कि मैं खुद ट्रेन छोड़ दूँ। मगर कैसे? चलती ट्रेन से तो उतरा नहीं जा सकता। जल्दी कोई स्टेशन आ जाए। अभी सही तौर पे सुबह नहीं हुई है। स्टेशन से बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। जगह कोई भी हो, मुझे क्या लेना है? सर छिपाने का ठिकाना चाहिए। उम्मीद भरी निगाहों से बाहर देखने लगा। शायद कबूलियत का वक्त था, दुआ फौरन कबूल हो गई। बाहर इमारतों के आसार नजर आ रहे थे। कुछ देर के बाद ट्रेन की रफ्तार सुस्त होती महसूस हुई। स्टेशन आ गया था। मैं उठ खड़ा हुआ, बेसब्री से ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगा। फिर आमिरपुर का बोर्ड नजर आया। मुझे इस जगह के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मेरे लिए क्या बुरा था? जो ही ट्रेन रुकी, मैं जल्दी से नीचे उतर आया। अभी प्लेटफॉर्म पे कदम रखे ही थे कि अकब से कोई मेरे पास आ गया। मुझे अपने शाने पे एक हाथ महसूस हुआ और मेरा रंग पीला हो गया और फिर एक सरगोशी उभरी। सरफराज। न जाने किस तरह गर्दन घूमी थी, लेकिन हालत बेहद ख़राब हो गई थी। आंखों के सामने एक चेहरा उभरा, पुरवकार निस्वानी चेहरा। खातून की उम्र 45 साल के करीब होगी। आंखें गहरी सियाह और बड़ी बड़ी थीं। रंग सफ़ेद। एक अजीब सा चेहरा था जिसे मैं देखता रह गया। मेरी क़ुव्वत गोयाई तो ख़त्म हो ही गई थी। खातून ने आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ी और बोली, सिर्फ मैं थी सरफराज जिसे पूरा यकीन था कि तुम एक दिन ज़रूर वापस आ जाओगे। मेरे बच्चे गलतियाँ माफ़ भी कर दी जाती हैं। अब्बा जान आ रहे हैं। हम लोग उन्हें स्टेशन लेने आए थे। देखो वो सारे लोग अब्बा जान को उतार रहे हैं। खातून ने उंगली से एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, फिर बोली, इनमें से किसी को भी पता नहीं है कि हमें दोहरी खुशियाँ मिल रही हैं। खातून की आवाज़ रुंध गई। मुझ कमबख्त ने एक बार फिर उन्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहा, लेकिन आवाज़ न जाने कहाँ गुम हो गई। खातून फिर बोली, आओ सरफराज आओ, बराहे करम आओ। अब्बा जान बहुत ज़ईफ़ हो गए हैं, बहुत दिन के बाद आए हैं। वो सब तुम्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कुछ ऐसा अंदाज था उनका कि मेरे कदम खुद ब खुद उनके साथ आगे बढ़ गए। उन्होंने इस तरह मेरी कलाई पकड़ी हुई थी जैसे मैं भाग जाऊंगा, और फिर वो मुझे लिए हुए एक जगह पहुंच गईं जहां सब एक बुजुर्ग को घेरे हुए थे और मुअम्मर बुजुर्ग एक एक को गले से लिपटा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, रेहाना कहाँ है? क्या वो नहीं आई? जवाब में मुअम्मर खातून आगे बढ़ीं और इस वक्त वो सब मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। फिर एक नौजवान लड़की की चीखती हुई आवाज़ उभरी, अरे सरफराज भाई। और इसके बाद वो सारे के सारे मुझ पर हमला आवर हो गए। मैं भला इन सब से मुकाबला कैसे कर सकता था? मेरा चेहरा इनकी गलतफहमी को रफा करने की कोशिश कर रहा था।
اب بھلا کون سننے والا تھا؟ ایک عجیب سا ہنگامہ بپا ہو گیا۔ معمر بزرگ بھی آگے بڑھے۔ انہوں نے میرے سامنے کھڑے ہو کر میرا چہرہ غور سے دیکھا، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ تو سرفراز میاں، تم آخر آ ہی گئے۔ بہت ہی اچھا فیصلہ کیا بیٹے، بہت ہی اچھا فیصلہ کیا۔ عقل کھوپڑی سے 2 فٹ اونچی اٹھ چکی تھی۔ کسی کی کوئی بات جو سمجھ میں آ رہی ہو؟ سارے کے سارے ایک ہی سر میں بول رہے تھے۔ معمر خاتون نے ان سب کو روکا اور بولی، یہ اسٹیشن پر ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ گھر چلیں، چلو گھر چلیں۔ مگر یہ سرفراز بھائی، یہ اسی ٹرین سے اترے ہیں، چلو، معمر خاتون نے اس دوسری لڑکی کے سوال کے جواب میں کہا۔ جن صاحب کو نانا جان کہا جا رہا تھا انہیں تو سب بھول ہی گئے تھے، میرے ہی گرد جمگٹا لگ گیا تھا۔ عجیب عجیب باتیں کی جا رہی تھیں میرے بارے میں۔ سارے کے سارے مجھے سرفراز سمجھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اس قدر شدید غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن میرے حق میں فی الوقت یہ بہتر تھا، کیونکہ اس غول میں بآسانی اسٹیشن کے گیٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ ٹکٹ چیکر بھی لاپرواہ سا آدمی تھا، اس نے گنتی بھی نہیں کی۔ بہرحال ایک طرح سے مجھے عارضی طور پہ یہ سہارا مل گیا تھا۔ باہر آ کے میں نے معمر خاتون کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہا، لیکن معمر خاتون نے اب میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور ان بزرگ سے باتیں کرنے لگی تھیں جو کہیں سے آئے ہوئے تھے۔ بعد میں نے ان لڑکیوں اور ان کے ساتھ موجود لڑکوں کو سمجھانا چاہا۔ سنیے بھائی صاحب، میں نے ایک نوجوان کو مخاطب کیا اور وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، آپ سے تو ایسی کشتیاں ہوں گی کہ پٹخنیوں پر پٹخنیاں دی جائیں گی۔ سرفراز بھائی، آپ نے ہم سب کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم لوگوں پر کیا گزر چکی تھی۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارے تو کیا یہی کہیں گے، گھر نہیں چلنا؟ سنیے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں سرفراز نہیں ہوں۔ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے، بعد میں آپ مجھے مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ سنا نادیہ، یہ سرفراز نہیں ہے، ان کی تو ایسی کی تیسی، انہیں تو 10 بار سرفراز بننا پڑے گا۔ چلیے جلدی سے، شرافت سے، ورنہ میں لڑکی بہت بری ہوں۔ اس خوبصورت سی لڑکی نے بے تکلفی سے کہا اور آستینیں چڑھانے لگی۔ سب ہنسنے لگے۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گیا۔ واقعی سرے بازار اپنے آپ کو اس شدت سے تردید کرنا نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا۔ بڑی قیمتی گاڑیاں آئی ہوئی تھیں۔ غول بیابانی ان گاڑیوں میں بھرنے لگا۔ اسی لڑکی نے، جس کا نام نادیہ لیا گیا تھا، ایک نوجوان سے کہا، آپ نے ان کے الفاظ سن لیے، شاکر بھائی ذرا ہوشیار رہیے، خطرہ ہے۔ فکر ہی نہ کریں، 400 میٹر تک تو میں انہیں آگے نکلنے نہیں دوں گا، اس کے بعد بھی آگے یہ دوڑتے رہے تو پھر دیکھا جائے گا۔ جس شخص کو شاکر کے نام سے پکارا گیا تھا اس نے کہا، اور ایک بار پھر سب ہنسنے لگے۔ کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ ایسی شدید غلط فہمی ہوئی تھی مجھے کہ میں خود حیران تھا، لیکن اس غلط فہمی سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی دوسرا موقع ہوتا تو اب میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا کہ اس غلط فہمی سے لطف اندوز نہ ہوتا، لیکن مجھ پر تو زندگی ہی کٹھن ہو گئی تھی۔ میں تو مصیبتوں کا مارا تھا۔ بھلا اس ماحول سے، ان الفاظ سے کیا لطف اندوز ہوتا؟ بس دل تھا کہ مارے درد کے پھٹا جا رہا تھا اور ذہن طرح طرح کے خیالات کا شکار ہو رہا تھا۔ گاڑیاں جس عمارت میں داخل ہوئیں اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہایت خوشحال لوگ ہیں اور بہت اچھی حیثیت کے مالک ہیں۔ آہ کاش ان لوگوں سے واقعی میرا کوئی تعلق ہوتا۔ چاہتا تو جھوٹ بول کر ان کے درمیان اپنے لیے جگہ بنا سکتا تھا، لیکن دل یہ بھی گوارا نہیں کر رہا تھا اور میں جھوٹ بول کر ایک اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے ہی زندگی بری طرح گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی تھی اور اس کا پورا صلہ بھگت رہا تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد تمام لوگ نیچے اتر گئے۔ معمر خاتون معمر بزرگ کے ساتھ نیچے اتر گئی تھیں، لیکن ان کی توجہ ان بزرگ سے زیادہ مجھ پر تھی۔ رکی اور قریب آنے کا انتظار کرنے لگیں۔ لڑکے لڑکیوں کا غول مجھے ان کے پاس لے گیا۔ معمر خاتون نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا، کیا حلیہ بنایا ہے تم نے اپنا سرفراز؟ زندگی کھونے پر تلے ہوئے تھے، میں جانتی تھی، مجھے یقین تھا کہ تم ایک دن ضرور واپس آؤ گے۔ لیکن بیٹے، بڑائی اس میں ہے، اور پھر شاید تمہیں علم ہو کہ وہ نہ رہے جن سے تمہیں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ رحمان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے؟ میری گردن بلا وجہ ہی نفی میں ہل گئی تھی۔ ہاں، ہم سب بے سہارا ہو گئے ہیں سرفراز، ہم بے سہارا ہو گئے ہیں، ہمارے سر سے سائبان سرک گیا ہے۔ اور اب معمر خاتون کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ معمر بزرگ نے بھی میرے قریب پہنچ کر کہا، چلو سرفراز میاں، تم بے شک بڑے ہو
اور اب تمہیں اس خاندان کی سرپرستی کرنی ہے۔